الحمدللہ رمضان کے مواقع چل رہے ہیں۔ رمضان کی وہ عبادتیں جو رمضان کے ساتھ خاص ہیں، اس میں ایک تہجد کی عبادت ہے، اور الحمدللہ ہر آدمی اپنے حساب سے اس عبادت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اس موقع پہ میں آپ سے 4 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، تہجد کے فضائل۔ تہجد کے بہت فضائل ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا۔ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آخری تہائی رات میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، اور پھر اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی روزی چاہنے والا جس کی میں روزی عطا کروں، ہے کوئی قرض کی ادائیگی چاہنے والا جس کا میں قرض ادا کروں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم مغفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الإثم، کہ تم تہجد کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ تہجد تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت طریقہ تھا، اور جو گناہ کر چکے ہو اس کو مٹانے کا ذریعہ، اور جو آئندہ کرنے کا ارادہ ہے اس سے رکنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے ایک آدمی جب تہجد پڑھتا ہے تو گناہ کرتے ہوئے اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، تو بے شک آہستہ آہستہ، لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ ضرور ان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، یہ بھی مشکوٰۃ ہی کی روایت ہے، ان فی الجنۃ غرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها اعدها اللہ لمن الان الکلام واطعم الطعام وصلی باللیل والناس نیام۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسے بالا خانے بنائے ہیں جو ٹرانسپیرنٹ کے ہیں، اندر سے بیٹھیں تو باہر کا سب کچھ منظر نظر آئے، باہر سے دیکھیں تو اندر کا سب کچھ منظر نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کو یہ بالا خانے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلے وہ لوگ جو لوگوں سے نرمی سے بات کریں، دوسری قسم جو لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور تیسری قسم جب سب لوگ سو رہے ہوں اس وقت یہ تہجد کا اہتمام کریں۔ تو ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرائض کے بعد سب سے بہترین نماز تہجد کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں تہجد کو فرض کر دیتا۔ ایک حدیث میں فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور 5 جملے ارشاد فرمائے، گویا 5 نصیحتیں کی۔ پہلی نصیحت کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنا دنیا میں چاہیں رہ لیں، ایک دن مرنا ہے۔ دوسری نصیحت، آپ جس سے چاہیں محبت کریں، ایک دن چھوڑ کے جانا ہے۔ تیسری نصیحت، جو بھی عمل کریں گے چاہے بھلا ہو یا برا، اس کا بدلہ ضرور پاویں گے۔ چوتھی نصیحت، مومن کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے، اور پانچویں نصیحت، مومن کی عزت استغنا کے اندر ہے۔ تو تہجد کا ہم سب جو ہے وہ اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد بہتر طریقہ یہ ہے کہ سو جائیں اور پھر فجر سے پہلے اٹھ کے تہجد پڑھیں، لیکن اگر کوئی نہیں اٹھ سکتا تو وہ رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ وتر کے بعد کی جو 2 رکعت نفلیں ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ نفلیں آپ نے پڑھ لی اور آپ تہجد میں اٹھ گئے، ثواب مل جائے گا، نہیں بھی اٹھے تو یہ 2 رکعت نفلیں آپ کے جو ہے وہ تہجد کا کام دے جائیں گی۔ اگلی بات تہجد کے سلسلے میں یہ ہے کہ رمضان میں تو الحمدللہ ہو ہی جاتا ہے اہتمام، رمضان کے بعد تہجد میں چونکہ ایک طریقہ اور عادت آدمی نیت کرے کہ اللہ کرے رمضان میں جس کی بنیاد پڑے یہ پورا سال ہی اللہ توفیق عطا فرمائے، تو جو آدمی رات کو جلدی سو جائے گا وہ آدمی تہجد میں جلدی اٹھ سکے گا۔ ایک بہت مشہور حکیم تھے، وہ فرماتے تھے، جو غروب آفتاب کے 2.5 گھنٹے بعد سو جائے اور طلوع آفتاب سے 2.5 گھنٹے پہلے اٹھ جائے تو زندگی میں اس کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ حساب لگائیں تو یہ وہی وقت بن جاتا ہے کہ رات کو 9 ساڑھے 9 بجے سو جائے آدمی، اور صبح جو ہے وہ تہجد کے وقت میں آدمی اٹھ جائے۔ اگلی بات کہ تہجد ضرور پڑھنی ہے، اٹھنا بھی ہے، لیکن جس آدمی کے ذمے قضا نمازیں ہوں وہ تہجد کے وقت میں اپنی قضا نمازوں کی ترتیب ضرور بنائے، اور یہ نہ کرے کہ قضا نمازیں چھوڑ دے اور تہجد اور اشراق اور ان کے پیچھے پڑے، کیونکہ یہ سب نفل نماز ہیں۔ ایک آدمی زندگی بھر تہجد کی کوئی رکعت نہ پڑھے، اشراق کی کوئی رکعت نہ پڑھے، اوابین کی کوئی رکعت نہ پڑھے، تو اس سے اللہ نہیں پوچھے گا، کیونکہ یہ نوافل ہیں۔ اور لیکن اگر ایک آدمی قضا نمازیں اس کے ذمے ہیں تو حدیث میں آتا ہے 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا۔ تو اس لیے جن حضرات کے ذمے تہجد کی نمازیں ہیں تو برائے مہربانی
وہ اپنی قضا علماء سے پوچھ کے قضا نمازوں کی ترتیب بنائیں، اور بے شک تہجد کے وقت میں 2 رکعت تہجد پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ قضا نمازوں کی اپنی ترتیب بنائیں، آہستہ آہستہ۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ آپ کی یہ نمازیں ادا ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد آپ جو ہے سارا وقت تہجد کو دیجیے گا۔ اب یہ تہجد ہماری قبول ہو جائے اور ہم مستقل پڑھتے رہیں، اس کے لیے آخری بات کیا ہے؟ ہم گناہوں سے بچیں۔ میں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بعض دفعہ وہ چیزیں جنہیں ہم تصور نہیں کرتے لیکن وہ چیزیں ہمارے نیک اعمال میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے خشوع خضوع سے دعا مانگ رہا تھا، اور حکم بھی یہی ہے کہ آدمی دعا مانگتے ہوئے روئے، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لے۔ اب وہ آدمی رونے کی شکل بنا رہا تھا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ ریاکار ہے یہ۔ کہتے ہیں اس جملے کی وجہ سے کہ یہ ریاکار ہے، یعنی 40 دن کی تہجد کی نماز مجھ سے سلب ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی سلب کر دی۔ 40 دن تک مجھے اس جملے، یعنی یہ زبان سے نہیں نکلا، صرف دل میں ایک بدگمانی پیدا ہوئی، تو جو ہے وہ یعنی مجھ سے اس نماز کی توفیق سلب ہو گئی۔ یہ تو ایک مثال ہے۔ اب اس کے علاوہ کہ یعنی گناہ ہیں جن گناہوں کی وجہ سے آدمی خیروں سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے جہاں ہم اتنے سارے نیک کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا بھی اہتمام کریں کہ گناہوں سے بچیں تاکہ یہ نیک اعمال ہمارے آخرت میں ہمارا ذریعہ بن سکیں۔ www.darsequran.com